السلام علیکم دوستو آج کا موضوع ہے کشف کیا ہے۔ دوستو، جب قلب روحانی ہو جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے اور اس پر انوار ذات الہی وارد ہونے لگتے ہیں تو پھر مقام آتا ہے کشف کا۔ کشف کی تفصیل جو مختصراً بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کشف علم کے 5 روحانی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ جو علم روحانی کے 5 ذریعے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے کشف۔ تو یہ 5 ذریعے کیا ہیں علم روحانی کے؟ پہلا ذریعہ ہے درجہ فراست۔ پہلا درجہ ہے درجہ فراست، دوسرا درجہ ہے حدث اور تیسرا درجہ کشف کہلاتا ہے۔ چوتھا درجہ الہام کہلاتا ہے، 5واں درجہ وحی کہلاتا ہے۔ یہ 5 درجات روحانی علوم کے ہیں، دنیاوی علوم کے نہیں، روحانی علوم کے 5 درجات ہیں، اور اس میں حدث کے بعد کشف کا درجہ آتا ہے۔ انسان کے نیک اعمال اور حسن اخلاق کے باعث ظلمانی حجابات کے پردے جب اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء روحانی اس عالم میں مشاہدے کے طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ اشیاء روحانی جو ہیں وہ مشاہدے کے طور پر اس عالم میں نظر آنے لگتی ہیں، اور زیادہ تر ان کا حصول جاگتے ہوئے اور خواب میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک حالت ایسی بھی ہے جو سونے اور جاگنے کے درمیان میں بھی ہوتی ہے، جس میں صاحب کشف کے حواس سونے والے کی طرح بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے حواس اسی طرح پہ ہوتے ہیں جس طرح سے آدمی جب سوتا ہے اور اس کے حواس کا اس کو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا، اسی طرح سے اس حالت میں صاحب کشف کے حواس ہیں بالکل اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح سونے والے کے ہوتے ہیں، اور حالت رویا بیدار ہو جاتی ہے، حواس پر قابو نہیں رہتا، بے اختیاری طاری ہو جاتی ہے۔ روحانیت میں کشف ایسی صلاحیت ہے دوستو، روحانیت میں کشف ایسی صلاحیت ہے جس کی بدولت اس صلاحیت کا حامل کائنات میں کسی بھی جگہ تیر و سیر کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی جگہ جا سکتا ہے۔ کشف کے ذریعے فرشتوں، پیغمبروں اور ولیوں سے ملاقات کر سکتا ہے۔ کشف کرنے والا کھلی یا بند آنکھوں سے کشف کرنے پر قادر ہوتا ہے، یعنی وہ آنکھ بند کر کے بھی کشف کر سکتا ہے اور آنکھ کو کھلا رکھ کر بھی کشف کر سکتا ہے۔ تاہم یہ کشف کرنے والے کے مراتب و مقامات پر منحصر ہے، یعنی وہ اس میں کتنے مقامات حاصل کر چکا ہے اس پر منحصر ہے، اور اسی حساب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اولین وقت ہوتا ہے تو صرف آنکھ بند کرنے سے ہی کشف ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب درجات بلند ہونے لگتے ہیں تو کشف کے مراتب جب بڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ کھلی آنکھ سے بھی کشف کر سکتا ہے۔ دوستو، روحانیات میں کشف کی 100 سے زائد اقسام ہیں۔ کشف کی 100 سے زائد اقسام ہیں۔ کشف کرنے والے کا مادی جسم دنیا میں اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے، جبکہ روحانی طور پر وہ کسی بھی جگہ جا سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران کشف کرنے والے کو اپنا مادی جسم بھی نظر آتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر روحانی جسم کے ذریعے سفر کر رہا ہے۔ کشف کی مشہور اقسام جنہیں علم شریعت کی روح سے جانا جاتا ہے وہ مشہور اقسام ہیں: کشف قبور،
کشف الصدور اور کشف الحضور، یہ تین اقسام جو ہیں، تین اقسام کشف القبور، کشف الصدور، کشف الحضور، یہ علم شریعت کی روح سے ان کو جانا جاتا ہے. یہ علم شریعت میں زیادہ مشہور ہیں اور عام مسلمانوں میں بھی یہی اقسام مشہور ہیں. مگر جو تصوف اور طریقت میں ہیں وہ اقسام 100 سے بھی زائد اقسام ہیں، اور ان 100 اقساموں کا ذکر میں آگے آپ سے کروں گا کہ وہ کون کون سی اقسام ہیں کشف کی. یہ تین کے علاوہ وہ اقسام الگ ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کا ذکر آپ سے آگے کروں گا. اب آپ کشف کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ کشف کیا ہوتا ہے. کشف شیطانی اور رحمانی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے. کشف کی شیطانی یا رحمانی واردات میں تمیز وہی کر سکتے ہیں جو صاحب مراتب ہوتے ہیں. یعنی کشف شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور کشف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی پہچان وہی کر سکتا ہے کہ یہ رحمانی ہے یا شیطانی جو صاحب مراتب ہوتے ہیں. ابتدا میں اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے. حضرت خواجہ سید بدر الدین اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ و خادم خاص ہیں، وہ اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک محفل میں حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے سلوک کے ہمارے خواجگان نے سلوک کے 15 مراتب مقرر کیے ہیں، جس میں سے 5واں مرتبہ کشف و کرامات کا ہے. اگر سالک اس مرتبے میں اپنے تئیں کشف کر دے تو جائز نہیں. سالک کو 15 ہی مراتب طے کرنے چاہیے پھر کشف کرے. دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے خواجگان نے، یعنی خواجگان چشت نے، یہ جو طریقت کی راہ ہے، سلوک کی راہ ہے، اس میں مکمل اکمل ہونے کے لیے 15 مراتب طے کیے ہیں، اور اس میں 5واں درجہ جو ہے وہ کشف کا ہے. یعنی جب 5ویں درجے پہ سالک پہنچتا ہے تو اس کو کشف شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اسی درجے میں اپنے ان کشف کے رازوں کو کھول دے گا، دراصل کشف جو ہے، کشف رحمانی جو ہے، وہ راز الہی ہیں، اگر ان کو کھول دے گا تو پھر اس کا جو راستہ ہے وہ آگے بند ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اسی لیے خواجگان چشت نے فرمایا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے تئیں اس کو ظاہر نہ کرے، کشف کو ظاہر نہ کرے، بلکہ 15 کے 15 مراتب طے کرنے کے بعد میں پھر کشف کرے. یعنی پھر اس سے اگر کسی کرامت کا صدور ہو تو پھر جائز ہے، یعنی وہ اکمل ہو گیا تو پھر کر سکتا ہے. لیکن اگر 5ویں مراتب میں ہی تو پھر وہ وہیں پہ رک جائے گا، بہک جائے گا، اس سے آگے نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ راز الہی کو ظاہر کرنے کی سزا جو ہے یا تو دربار سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر منصور کے جیسا سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس کی سزا نہیں ہے. تو اس لیے سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے ان رازوں کو چھپائے رکھے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ابھی 5ویں درجے میں کشف میں ہے، کشف کر رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے. اپنے آپ کو چھپائے رکھیں. دوستو، کشف ہے کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ حجاب کا اٹھ جانا کشف ہے تو غلط نہ ہوگا.
हिजाब का उठ जाना ही कश्फ की हकीकत है। दोस्तों, हमारे और रूहानी दुनिया के बीच जो चीज़ है वो सिर्फ ये हिजाबात हैं। अगर ये हिजाबात उड़ जाते हैं तो फिर आदमी उन सब राज़ों को जान जाता है और दीदार हक़ भी कर लेता है। जब ये हिजाब अगर उड़ जाते हैं तो ये हिजाबात जो बीच में हैं यही सारी चीज़ें से रोकते हैं। जब ये हिजाबात उड़ जाते हैं तो यही कश्फ की हकीकत है, कश्फ शुरू हो जाता है। तो हिजाब का उड़ जाना ही कश्फ की हकीकत है। साहबे कश्फ उन चीज़ों का इदराक करता है, उसे वो चीज़ें दिखती हैं जो चीज़ें उसे पहले मालूम न थीं। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, यानी तुम्हारी नज़र से मैंने हिजाब उठा दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी आंखें रोशन हो गईं और उन चीज़ों को देखने लगे जो तुमने पहले न देखी थी। दोस्तों, हिजाबात उन मवानिआत यानी उन रुकावटों को कहते हैं जिनके सबब इंसान की आँखों पर ऐसा पर्दा पड़ा रहे कि जमाले हज़रत खुदावंदी के दीदार से महरूम रहे। आलम हिजाब बहुत हैं। ये जो हिजाब के पर्दे हैं ना, ये इतने हैं, बहुत हैं। जैसा कि दुनिया, वो आखिरत, और एक रिवायत है कि 18,000 आलम, और दूसरी रिवायत है कि 80,000 आलम हैं। इतने हिजाबात हैं। खैर, 18,000 आलम हो या 80,000 आलम, ये सब के सब आलम आदमी की ज़ात में, आदमी की खुद की ज़ात में मौजूद हैं। और इनके अलावा तमाम आलम जो हैं सब अल्लाह ताला ने हर आदमी की ज़ात में मौजूद रख दिए हैं। तो ये जो 80,000 हैं या 18,000 आलम हैं, ये सब के सब आदमी की ज़ात में मौजूद हैं। हर आलम के हिसाब से आदमी को आँखें मिली हैं ताकि उस आँख से हालत कश्फ में उस आलम का मुशाहिदा करे। हर आलम के लिए अल्लाह ताला ने एक आँख रूहानी अता की है ताकि उस रूहानी आँख से हालत कश्फ में उस आलम का मुशाहिदा कर सके। दोस्तों, 80,000 आलम फर्दन यानी एक एक करके सब के सब दो ही आलम में मौजूद हैं। इन दोनों आलम को आलम नूर और जुल्मत कहते हैं। इन दोनों आलम को जिसमें ये मौजूद हैं नूर और जुल्मत कहते हैं, यानी रोशनी और अंधेरा। नूर जो है वो रहमानी है, जुल्मत जो है वो शैतानी है। तो इन दोनों आलम को नूर और जुल्मत कहते हैं, मुल्क व मलकूत कहते हैं, गैब व शहादत कहते हैं, जिस्मानी व रूहानी कहते हैं, दुनिया व आखिरत कहते हैं। सब एक ही चीज़ हैं, बस नाम मुख्तलिफ हैं। तरीक़त में इन दोनों आलमों को नूर और जुल्मत कहते हैं, मुल्क व मलकूत कहते हैं, गैब व शहादत कहते हैं, जिस्मानी व रूहानी कहते हैं, दुनिया व आखिरत कहते हैं। सब एक ही चीज़ हैं, बस नाम मुख्तलिफ हैं। दोस्तों,